अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। एक नए अंदाज से आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। डेली सुबह हम दोनों मुलाकात करते हैं, यानी आप और मैं, और हमारे साथ जो है वो हमारे बहुत अच्छे गेस्ट भी जो है प्रोग्राम में शामिल होते हैं। डेली का हमारा एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा टॉपिक भी होता है, लेकिन आज ख़ास दिन है 25 दिसंबर का ख़ास दिन, कि जिस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश, बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उनकी शख्सियत, मुतासिर कुन शख्सियत, कि जिससे वो लोग भी मुतासिर थे जो उनके दुश्मन थे, और उनकी मुतासिर कुन शख्सियत ऐसी थी कि उस शख्सियत में बहुत सारे पहलू थे। हम बात करते हैं बाबाए कौम की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, कि जिन्ना का पाकिस्तान है, जिन्ना हमारे कायद हैं, लेकिन कभी हमने उनकी पर्सनालिटी को नहीं परखा या नहीं देखा, या उनकी पर्सनालिटी से कुछ अपनी पर्सनालिटी में लेने की कोशिश नहीं की। हमने कुछ सीखा नहीं, हमने अपने इस्लाफ को बहुत पीछे छोड़ दिया। हम जो आज हैं वो हम शायद ना होते अगर हमें ये एहसास होता कि ये कायद का पाकिस्तान है, और कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान जो है वो बड़ी जद्दोजहद से हासिल किया था, बड़ी मेहनत से हासिल किया था। दिन रात की तगोदो मेहनत, उनकी मोहब्बत, उनका ईमान, और रो रो कर जिस तरह वो अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर पाकिस्तान के लिए दुआ करते थे, और जिस तरह अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पेश की कि हिंदू एक अलग कौम है और मुसलमान एक अलग कौम है, इन दोनों के नज़रिए मैच नहीं हो सकते। और आज भी अगर हम देखें तो हमारी बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें इस चीज़ की जो है वो अक्कासी करती हैं कि आज अगर हमारे पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खुदा न खास्ता ना होता तो हम गुलाम होते। हम सलाम करते हैं बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को, कि जिनकी शख्सियत में वो बात थी कि जिन्होंने दुश्मनों को ललकारा और दुश्मनों को ये दिखाया कि पाकिस्तान जैसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आज वजूद में है, और हम यहाँ आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हुए एक आज़ाद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर से एक और ख़ास बात जो है वो रिलेट करती है। आज क्रिसमस भी है, और हमारी अक़लियती जो नुमाइंदा जमातें भी हैं, अक़लियती और भी लोग हैं हमारे साथ, जो हमारे बहन भाई हैं, वो मैं तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो क्रिसमस विश करती हूँ आज के अपने प्रोग्राम से, जो है वो हैप्पी मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। और आज जो है वो जगह जगह पर तकरीबात भी हो रही हैं, गिरजाघरों में जो है वो दुआएँ भी शुरू हो जाती हैं। 9 बजे का ही टाइम होता है कि जब तमाम गिरजाघरों में जो है वो दुआ के लिए स्पेशल सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिसमस जो है वो एक ऐसा त्यौहार है, मैं क्रिश्चियंस के स्कूल में पढ़ी, सेंट जोसेफ से मेरी तालीम रही, और सेंट जोसेफ में मैं हमेशा देखा कि वो बड़े ही बाअदब लोग हैं। उनकी हर चीज़ बड़ी मैनेज्ड होती है, वो मिस मैनेज कोई काम नहीं करते। शायद उन्होंने अपने इस्लाफ से बहुत कुछ सीखा, उन्होंने अपने पैगंबर से, अपने नबी से बहुत कुछ सीखा, और हम भी अहले किताब हैं, वो हमारे साथ हैं, हम मानते हैं कि वो हमारे नबी की उम्मत में से हैं, तो जाहिर बात है कि वो भी हमारे बहन भाई हैं। और तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप तमाम लोगों को हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल। इसी के साथ ये तो हो गया आज के कुछ प्रोग्राम का तारुफ, लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम में हमारी जो बेस्ट शख्सियत आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत, बड़े तज्ज़ियाकार, जिनका बड़ा कमांड है, कायदे आज़म की पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया, कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को बहुत गहराई से पढ़ा, कायदे आज़म की पर्सनैलिटी के हवाले से जो है वो बहुत खूबसूरत बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एयर कमोडोर खालिद फारूक चिश्ती साहब, और सितारा इम्तियाज़ भी इनको दिया गया। इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो मैं वेलकम कहूंगी सर। थैंक यू, आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच जी। सर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना का पाकिस्तान है, और एक बात यही सामने आती है कि हम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि जिन्ना की शख्सियत कैसी मुतासिर कुन शख्सियत थी उनकी, कि दुश्मन भी जो है वो जब उनकी शख्सियत को देखते थे तो तारीफ किए बगैर नहीं रहते थे? आपको भी और आपके नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम, और हैप्पी कायदे आज़म डे। और जो ज़ाहिर है आपने पहले ही कहा, ईसाई हमारे बहन भाई हैं, उनको मैरी क्रिसमस। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ये मेरे बड़ा मुश्किल होता है जिन्ना साहब की स्टार्ट करना कि वो कैसी शख्सियत थे, क्योंकि पिछले 17 साल से मैं जब एयरफोर्स में था एज एन एयर कमोडोर, या मैं सर्विस में जब फाइटर जहाज़ भी उड़ा रहा था, तो आई गॉट मेरी बड़ी इंस्पिरेशन और बड़ी अकीदत हुई कायदे आज़म से।
पहले मैं ब्रीफली आपके नाज़रीन को वो बता दूं ताकि उनको भी पता लगे कि एक फाइटर पायलट का कायदे आज़म से कहाँ से ताल्लुक हो बिल्कुल गया। 2003 में जी मैं तुर्की गया था, एक वॉर कोर्स करना था मैंने, तुर्किश लैंग्वेज में, जुबान भी तुर्की इस्तेमाल होनी थी वहाँ पे, तो जुबान सीख के गया। तो तकरीबन जो मैं 1 साल वहाँ रहा तो मुझे वहाँ के जो लीडर हैं कमाल अतातुर्क, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन हुई और मैं देख के नदामत भी हुई कि हम जना साहब को वो इंसाफ नहीं दे सके जो हमें देना चाहिए था। बिल्कुल सही। उस कौम के पास सैकड़ों नहीं हजारों तस्वीरें हैं अपने लीडर की, और मुझे लगता था कि कोई कमरा या घर या बिल्डिंग या दफ्तर मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अंदर अतातुर्क की तस्वीर ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पे हमारे पास चंद एक तस्वीरें कायदे आज़म की जरूर थी, लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने बचपन से पढ़ता आया था कि कायदे आज़म सबसे हैंडसम उस जमाने के मोस्ट वेल ड्रेस्ड और स्टाइलिश आदमी थे। तो मैं सोचना शुरू हो गया कि वो स्टाइलिश और हैंडसम किधर गया। मेरा एहतराम है शेरवानी के लिए, लेकिन हमने थ्रू आउट उनको ऐसे शो किया कि शायद सारी उम्र उन्होंने शेरवानी ही पहनी थी और यही लिबास था, जबकि इंसान किसी भी अच्छा लिबास पहने तो उसमें जाहिर है वो अच्छा ही लगता है। अच्छा ही लगता है। वहां से इंस्पिरेशन होने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आया 2004 में, और उसके बाद भी मैं 8 साल एयरफोर्स में रहा। जब मैंने फिर इजाजत ले ली कायदे पे काम करने की और मैंने उनके पोर्ट्रेट्स इकट्ठे करने शुरू किए पहले। अच्छा। और पोर्ट्रेट्स मैंने कोई तकरीबन 7 साल लगा के कोई इकट्ठे किए, और मेरा क्राइटेरिया ये था कि बहुत लार्ज साइज के होने चाहिए, हाई रेजोल्यूशन, सही, ताकि वो पिक्सलेट क्वालिटी अच्छी हो। उन 7 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ 400 के करीब कायदे आज़म के वेरी बिग साइज तस्वीरें जो इकट्ठी करने में कामयाबी हुई, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो सारी फटी पुरानी थी, वो ब्लैक एंड वाइट थी। तो फिर मैंने खुद भी सॉफ्टवेयर सीखा, फोटोशॉप का और कलर ड्रॉ का। अच्छा। और 2 यूनिवर्सिटी के लड़कों को एंगेज किया पेमेंट बेस पे कि हम इन तस्वीरों को ना सिर्फ रिकवर करेंगे बल्कि यूथ नई नस्ल को पास ऑन करने के लिए उनको कलर भी करेंगे अपनी इमेजिनेशन से। जबरदस्त। वो फिर अगले 3 साल मैंने ये किया। उस वक्त मैं सर्विस में था तो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो हर सैटरडे संडे मेरा उन बच्चों के साथ इसी काम पे लगा होता था। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो हो गई है मेरे पास 400 तस्वीरें जो कलर्ड हैं, लेकिन जनाब साहब को हमारे अंदर भी कुछ एलिमेंट और बॉर्डर के बाहर कंट्रोवर्शियल भी बनाने में लगे रहते हैं लोग के शिया था कि सुन्नी था, मुसलमान था भी कि नहीं था, नमाज फलां नहीं पढ़ता था तो तहज्जुद तो नहीं ना पढ़ता था। तो हम ऐसे लगता था कि कुछ एलिमेंट है जो उनको फेल करने में लगा रहता है कि भाई वो कोई कामयाब नहीं थे और इतना उनमें नहीं था। फिर मैंने दुनिया के कोई 200 के करीब इंटरनेशनल लीडर्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स, अच्छा, उनके ट्रिब्यूट्स इकट्ठे किए जिन्ना साहब के बारे में, कि जिन्ना साहब के बारे में चर्चिल क्या कहता है, जिन्ना साहब के बारे में नेल्सन मंडेला क्या कहता है, और इस तरह के बहुत सारे लीडर। उनको फिर आपने किस तरह मैंने ये जाना कि वो इतनी बड़ी शख्सियत शुरू से, जब से उन्होंने वकालत में कदम रखा, मैं वहां से शुरू करता हूँ आपको थोड़ा सा तारुफ कराना। 14-15 साल ये सब जानते हैं, मैं गूगल वाली और इंटरनेट वाली कोई बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ उनकी स्टोरीज और ट्रू स्टोरीज आज शेयर करना चाहूंगा, जिनसे हम हमारी यूथ डायरेक्ट एक लेसन ले सके, बजाय आप गूगल करें आप खुद ढूंढ लेंगे कि उनके कितने बहन भाई थे, कहाँ तालीम पाई, फिर लंदन चले गए, ये सबको पता है, उसके लिए मेरी आपको जरूरत नहीं है। 14-15 साल की उम्र में लंदन चले गए, बैरिस्टरशिप करके जब 19 साल की उम्र में वापस आए तो बार ऑफ इंग्लैंड ने उनको कॉल किया, और वो बॉम्बे के उस जमाने में सिर्फ वाहिद मुसलमान वकील या बैरिस्टर थे, अकलौते एक बार। अच्छा। 1500 रुपया तनख्वाह उनकी मुकर्रर की गई जब उनको प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट सिलेक्ट कर लिया गया। 1500 रुपया उस जमाने में ना सिर्फ तनख्वाह बहुत ज्यादा थी बल्कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होना एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल ठीक। चंद दिनों बाद, कुछ अरसे बाद कायदा ने रिजाइन कर दिया वहां से, और लोगों ने पूछा बड़ा हैरान होके कि ये तो ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसके लिए कई सालों लोग इंतजार करते हैं और ख्वाहिश करते हैं, तो आपने इतने अच्छे ओहदे से इस्तीफा क्यों दे दिया? तो कायदे ने कहा कि यहाँ 1500 रुपया मुझे महीने का मिलता है, मैं 1500 रुपया एक दिन में कमाना चाहता हूँ। जबरदस्त। अब आप सोचें कि डिटर्मिनेशन, और मैं आपके उनके असूलों का और उनकी बहादुरी का बताना चाहता हूँ। लोग उनकी सीनियर एज पे 70 साल की उम्र के वाकये सुनाते हैं, मैं आपको 19 साल 20 साल का सुनाने लगा हूँ। बिल्कुल सही। एंड ओनली स्टोरीज। बॉम्बे हाई कोर्ट, मैं ऑनर, इंटेग्रिटी या उनकी बहादुरी का बताने लगा हूँ कि कितने बोल्ड थे। सही। एक दफा बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत सारे जजेस बैठे हुए थे और कायदे आजम एक केस पे दलाइल दे रहे थे। शाम 5 बज गए और 5 बजे कायदे आजम रुक गए थोड़ी देर के लिए, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि मिस्टर जिन्ना आप रुक क्यों गए हैं? आप अपने दलाइल मुकम्मल रखें, 5 बजे अदालत तो बंद हो जाती है, लेकिन आपकी अदालत अगर कितनी देर दलाइल रहते हैं? तो कायदे आजम ने कहा कि मेरे 15 मिनट के दलाइल और रहते हैं। सही। उन्होंने कहा आप 15 मिनट जारी रखें, अदालत आज 15 मिनट अपना टाइम एक्सटेंड करेगी आपके दलाइल की वजह से। जबरदस्त। लेकिन जवाब में कायदे आजम क्या कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं माय लॉर्ड, मैं अपने दलाइल मुकम्मल नहीं रख सकता क्योंकि मेरी और अपॉइंटमेंट्स भी है। चीफ जस्टिस और बहुत सारे जजेस इतने हैरान हुए, बल्कि चीफ जस्टिस को गुस्सा आया कि ये हम पूरी कोर्ट बैठने को, पूरा बेंच बैठने को तैयार है, और एक छोटा सा नौजवान वकील कह रहा है कि मेरी कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी है।
تنزیہ چیف جسٹس نے جناح صاحب کو کہا کہ مسٹر جناح ہم سب کی دوسری اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. تو قائد اعظم نے جواب دیا مائی لارڈ آپ میں اور میرے میں یہی فرق ہے کہ میں اپنی اپوائنٹمنٹس کا احترام کرتا ہوں. کیا بات ہے. ٹائم ٹو ٹائم، یعنی ٹائم کی اتنی اہمیت تھی قائد اعظم کی زندگی میں کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ 15 منٹ مجھے زیادہ نہیں چاہیے کیونکہ میری اور بھی اپوائنٹمنٹس ہیں. اور اب یہ وہ چیزیں ہیں سر کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ینگسٹرز کو سیکھنی ہے، ہم سب کو سیکھنی ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں سے غافل، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم قائد کی شخصیت کو اور پہلوؤں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جلسے کیسے کیے، وہ وہاں بولتے کیسے تھے. ایک بہت خاص واقعہ جو میں بھی اپنے ذہن میں جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے یا قائد اعظم کی شخصیت کو پڑھا کہ جب وہ کبھی بھی کوئی جلسہ کر رہے ہوتے تھے یا کسی سے خطاب کر رہے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے پاس 2 گلاسز رکھتے تھے. ایک ان کا چشمہ تھا جس کو وہ ایک آنکھ پر جو ہے وہ لگا کر پڑھتے تھے اور پھر اس سے دیکھ کر جو ہے وہ خطاب کرتے تھے. تو اگر ایک جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ قائد اعظم نے اسی طرح وہ چشمہ جو ہے وہ ویئر کیا اور وہ چشمہ جو ہے وہ گر گیا. اب جب گر گیا تو ہندو بھی وہاں کھڑے تھے، سکھ عیسائی سب وہاں کھڑے تھے اور سب یہ کہہ رہے تھے اب جناح کو جھکنا پڑے گا، اب جناح جھک کر جو ہے وہ یہ چشمہ اٹھائیں گے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت دیکھیے کہ جیب میں سے دوسرا چشمہ نکالا ہے اور اس کو لگا کر انہوں نے اپنی تقریر جو ہے وہ کنٹینیو کر دی. یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی پرسنالٹی جو ہم ان کو پڑھتے ہیں اور جو ہم ان سے سیکھتے ہیں. اور اس بات سے مجھے اتنا سیکھنے کو ملا کہ اکثر اوقات ہمارے پاس چیزیں جو ہے وہ ایک نہیں دو تو مشکل سے ہی ہوتی ہیں، ایک بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنی ڈگنیٹی کو قائم رکھنا ہے اور جھکنا نہیں ہے. یہ قائد کا فرمان ہے. سر آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں جو پچھلی بات کر رہا تھا میں ایک ریلیٹ کرنا چاہوں گا ان کے تقریباً اس واقعے کے جو میں نے ابھی بامبے ہائی کورٹ کا بتایا تقریباً 50 سال بعد. اب سوچیں وہاں نوجوان وکیل ہیں، اب گورنر جنرل بن گئے پاکستان کے بانی ہیں ظاہر. اور آپ سوچیں دوسروں کی اپوائنٹمنٹس کا احترام کس طرح کرتے ہیں. میرے پاس ایک لیٹر اس کی کاپی ہے جس نے قائد اعظم نے اپنے ٹیلر کو، یعنی جس کو ہم درزی کہتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھا کہ مجھے 2:30 بجے ملو آ کر، اگر نہیں آ سکتے اپنی مصروفیت کی وجہ سے تو میرے ADC سے دوسرا ٹائم لے لو. آپ سوچیں ملک کا گورنر جنرل ہے، صرف اشارہ کرنا تھا اس نے ٹیلر کو کہ اس کو بلاؤ اور اس نے بھاگے آنا تھا. آج کل کے دور سے ذرا کمپیئر کریں. ایز اے گورنر جنرل اور فاؤنڈر پاکستان اپنے ہاتھ سے لکھ کے اور اس کو یہ لبرٹی بھی دے رہے ہیں کہ اگر نہیں آ سکتے تو دوسرا ٹائم لے لو. یعنی کہ اس وقت بھی احترام ٹائم کا تھا دوسروں کے لیے، ایز اے گورنر جنرل بھی احترام تھا. بالکل صحیح. تو میں یہاں یہی لنک کرنا چاہوں گا کہ اتنے اصول پرست تھے. اور دیانتداری کا جو ہے بہت ساری ان کے واقعات ایسے ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں. دیانتداری کا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو ان کی دینا چاہوں گا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑے آنر اپنا رکھتے تھے. آنر کا یہ عالم تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو گورنر جنرل بن گئے تو سب جانتے ہیں کہ 1 روپے اپنی تنخواہ رکھی کہ یہ غریب قوم ہے اور اتنے خرچوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. 11 سال پرانی اپنی بامبے سے گاڑی منگوائی جو خود استعمال کرتے تھے وہاں پہ وکالت کے دوران، اور بڑی مہنگی گاڑی تھی اس میں کوئی شک نہیں. کہا کہ یہ گاڑی میں ایز اے گورنر جنرل استعمال کروں گا. جہاز اتنا پرانا ہندوستان نے قائد اعظم کو دیا تھا یہاں آنے کے لیے کہ اس کے اسپیئر پارٹس بننا بند ہو گئے تھے اور اس کی مینٹیننس مشکل ہو گئی تھی. اچھا. قائد اعظم کو یہاں آنے کے بعد جب مشورہ دیا گیا کہ آپ گاڑی بدل لیں تو انہوں نے کہا کہ میری گاڑی اتنی خوبصورت چلتی ہے میں کیوں بدلوں اور کیوں سرکاری خزانے پہ بوجھ بنوں. زبردست. جہاز کا کہا گیا تو نہیں مانے. پھر آخر کار بہت ضد کر کے اسٹاف نے کہا اور ٹیکنیکل لوگوں نے مشورہ دیا کہ سر یہ جہاز اب مینٹین کرنا مشکل ہے، اس کے انجن بھی نہیں اسپیئر پارٹ، تو یہ خطرناک ہے اس کو گورنر جنرل کا اڑانا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے سربراہان جب آپ کے ساتھ سفر کریں گے تو اور بھی خطرناک اور رسکی ہے. بالکل. بڑی مشکل سے مان گئے. ایک بروشر کے لیے انہوں نے اسفانی صاحب ہمارے ایمبیسڈر ہوتے تھے امریکہ میں، ان کو لکھا کہ بروشر بھیجو مختلف جہازوں کے، خاص طور پہ جو سستے والے ہوں. اچھا. بروشر آ گئے، وہ سارے بروشر ایئر فورس کو بھیج دیے. پاکستان ایئر فورس نئی بنی تھی اس وقت، رائل پاکستان ایئر فورس کا نام تھا. بھیج کے کہتے ہیں مجھے ٹیکنیکل مشورہ دو کہ کون سا جہاز اکنامیکل ہے اور سستا ہے جو میرا گزارا کر سکے. اچھا. ایئر فورس نے جہاز ریکمینڈ کر دیا. صحیح. اس میں بھی VIP ورژن کی بجائے یا لگژری ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں گاڑیوں میں جہازوں میں، اس کی بجائے ایک اکانومی ورژن جو بیسک جہاز تھا اس کا آرڈر کروا دیا. اچھا. امریکہ جہاز بننے آرڈر چلا گیا. جب اس کمپنی کو جو مینوفیکچرر تھے ان کو پتا لگا کہ یہ جہاز ہم پاکستان کے فاؤنڈر اور گورنر جنرل کے لیے بنا رہے ہیں. صحیح. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ایک بیسک اکانومی جہاز ہے. انہوں نے امبیسڈر کے تھرو جناح صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ نے اکانومی ورژن آرڈر کر دیا ہے، ہمارا VIP ورژن بہت مہنگا ہے، تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن اگر آپ وہ نہیں لینا چاہتے تو ایک ٹوکن اماؤنٹ ہمیں ویسے کر دیجیے، سمبولک رسمی سی رقم دے دیجیے گا، ہم اس کو ایز این آنر آپ کے لیے اپ گریڈ کر دیں گے. صحیح. بڑی مشکل سے منوایا گیا. اور ذہن میں رکھے، میں آپ کے ناظرین کے لیے کلیئر کرتا جاؤں، یہ VIP ورژن آپ آج کل والے جہاز نہیں ہے جو بیڈ روم بھی ہے اور TV لاؤنجز بھی ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا، میں نے خود جہاز دیکھا ہے جی بعد میں،
تو وہ جہاز کے اندر ہوتا یہ تھا کہ پائلٹ کے ساتھ انٹرکام ہوتا تھا بات کرنے کے لیے, صوفے تھوڑے سے کمفرٹیبل ہوتے تھے, سامنے ایک ٹیبل ہوتا تھا یا زیادہ زیادہ ایک ایشٹرے ہوتی تھی, یہ وی آئی پی ورژن تھی. ٹھیک ہے, تو بڑی مشکل سے مان گئے, آرڈر ہو گیا. وہاں سے جب جہاز آیا تو جب بل وزارت خزانہ کو گیا تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ادارے ہمارے پاکستان بننے کے بعد کتنے اسٹرانگ تھے. انہوں نے اعتراض لگا کر بل واپس جناح صاحب کو بھیج دیا کہ یہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ آپ نے اس جہاز میں ایڈ کیا, اس کا ہم سے پیشگی اجازت تو نہیں لیا آپ لوگوں نے. اچھا, صحیح. قائد اعظم نے ریٹن معذرت کا خط لکھا منسٹری آف فائنانس کو کہ یہ میرا قصور ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے سے اجازت نہیں لی. یہ اصول ہوتے ہیں. پھر گورنر جنرل بننے کے بعد حکم جاری کیا کہ گورنر جنرل میں ہاؤس میں جو خرچہ کیا جائے گا بریڈ سے لے کے بڑی چیزوں تک, جب تک میں اپنے دستخط نہیں کروں گا وہ بل ادا نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. ایک دفعہ 37 روپے کا ایک بل لایا گیا جناح صاحب کے پاس, ایک ایک چیز کر کے پوچھنا شروع ہے کہ یہ کس چیز کے لیے آئی ہے, یہ چیز کے لیے, تو 7 روپے کی ایک کرسی پہ آ کے رک گئے. اچھا, پوچھا یہ 7 روپے کی کرسی کیوں منگوا رہے ہو؟ تو انہوں نے اسٹاف نے کہا جی فاطمہ جناح کے کمرے میں کرسی چاہیے. صحیح. بہن کو سب جانتے ہیں, محبت میں فاتی کہتے تھے. صحیح. تو انگریزی میں کہا, میں بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں فاتی اپنے لیے کرسی افورڈ کر سکتی ہے, قوم اس کے لیے کرسی کیوں خریدے. واہ واہ. اگر یہ اب آپ ریلیٹ کر لیں, اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں سٹوریز درجنوں سنا سکتا ہوں ان کے آنر میں یا ان کے سر. اصل میں یہ سٹوری ہی ہماری جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ مثالیں جب ہم اپنے آنے والے نسل کو دے رہے ہیں, ان بچوں کو دے رہے ہیں جو جناح کی پرسنالٹی سے اس طرح واقف نہیں ہے, جنہیں نہیں پتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کا اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تعلق تھا, ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا, وہ ایز اے لیڈر جو ہے وہ کیسے سروائیو کرتے تھے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ایز اے لیڈر جو ہے وہ ایک جہاز خریدنے پر ان کو اتنی جو ہے وہ پرابلم ہوئی کہ میں کم سے کم بجٹ کا جہاز لوں, جو سب سے سستا جہاز ہے وہ اپنے لیے جو ہے استعمال میں لاؤں, اپنی گاڑی لاؤں, حکومت کے پیسے سے جو ہے وہ میں یہ استعمال نہ کروں, یہ عوام کا پیسہ ہے. جب کسی لیڈر کو یہ خیال ہو کہ یہ عوام کا پیسہ ہے تو وہاں قومیں ترقی کرتی ہیں. جب عوام کے پیسوں سے لیڈر جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہوں, سکون کر رہے ہوں, اور اپنے لیے جو ہے وہ لکشری لائف جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوں, تو وہاں آ کے ہمیں جناح کا پاکستان نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناح کے پاکستان میں آج کس چیز کی کمی ہے؟ میرا خیال ہے ہر اس چیز کی کمی ہے جو جناح صاحب کر رہے تھے. صحیح. بدقسمتی سے آپ نے وہی کہا ہے کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہمارا لیڈر نہیں کرے گا. دیکھیں میں آپ کو اس سے مجھے ایک مثال یاد آ گئی. قائد اعظم ایک دفعہ ملیر ریلوے کراسنگ پہ پہنچے, انہوں نے ایک میٹنگ جانا تھا, سامنے ریلوے کا پھاٹک بند تھا. صحیح. اے ڈی سی فوراً اترا کہ میں بھاگ کر گیٹ کھلواؤں, کیونکہ اب ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی آج کل کے لیڈرز کے لیے شاید میں گستاخی نہ کروں تو یہ بتا دوں کہ قائد اعظم کے 2 گاڑیوں پر مشتمل ہوتا تھا پورا کانوائے, ایک قائد اعظم کی اپنی اور پیچھے ایک سیکورٹی کی. صحیح. اور اس گاڑی میں سیکورٹی میں 2 لوگ ہوتے تھے, ٹھیک, ایک آفیسر اور ایک سپاہی. صحیح. ٹوٹل 2 گاڑیاں. جو ہی گاڑیاں آ کے رکی تو ظاہر ہے چوکیدار پھاٹک والے کو تو نہیں پتا ہے قائد اعظم کی گاڑی ہے. اے ڈی سی اتر کے بھاگ کے گیٹ کھلوانے لگا کہ میں جا کے بتاؤں کہ گورنر جنرل کی گاڑی ہے. جو ہی نکلا تو قائد اعظم نے واپس بلایا اور بلا کے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی گیٹ کھلوانے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ, اگر میں ایز اے گورنر جنرل یہ گیٹ کھلواؤں گا تو میں کروڑوں لوگوں جو پاکستانی ہیں ان سے کیا توقع کرتا ہوں کہ وہ یہ نہ کریں. یہ بات ہے جو آپ کی بات سے میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈر جب اگزامپل یا مثال سیٹ کرتا ہے تو لوگوں پہ مجبوری ہوتی ہے, لیکن اگر گیٹ لیڈر کھلوا لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں کو نہیں کھلوا سکتا. بالکل. آج تو پروٹوکول گزر رہے ہوتے ہیں تو عوام جو ہے ایمبولینسز جو ہے وہ رستے میں پھنسی ہوتی ہیں, بیمار لوگ جو ہے وہ دم توڑ جاتے ہیں, رکشوں میں جو ہے وہ بچے جنم جو ہے وہ دے جاتے ہیں. اس طرح کی سچویشن ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ جی ایک پروٹوکول گزر رہا ہے اور سارے آگے سے ہٹ جائیں, بس کوئی بندہ جو ہے وہ سڑک پہ نظر نہ آئے کہ جی ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ گزر رہی ہے. بہت بڑی شخصیت تو جو ہے وہ اپنے کردار سے بندہ بنتا ہے, بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ اپنے عمل سے انسان بنتا ہے, بہت بڑی شخصیت پروٹوکول سے تو انسان نہیں بن سکتا. اور جناح سے ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے. ہم نے قائد اعظم سے کچھ سیکھا کیوں نہیں؟ ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت سے. آپ جیسے لوگ جنہوں نے ان پر اتنا کام کیا, آپ نے ان کی شخصیت کو اتنا پڑھا, آگے پہنچایا, آپ لیکچرر بھی ہیں, آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں, ساتھ آپ نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنا ایک مطلب آپ ہر طرح ایسوسیشن کے طور پر جو ہے وہ ایسوسیٹ رہے قائد اعظم کی پرسنالٹی کے ساتھ. تو آپ جیسی اور شخصیت جو ہے وہ کہاں ہے آج؟ جناح کی شخصیت ہمیں انسانوں میں, لوگوں میں, بچوں میں, ینگسٹرز میں, جن کو وہ ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے, نوجوانوں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم کہاں غلط ہیں؟ ہم سمجھا نہیں پائے. بدقسمتی سے میرا خیال ہے ہماری بہت پاکستان کی بدقسمتی رہی کہ قائد اعظم پاکستان بننے کے 13 مہینے بعد تقریباً اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جی بالکل. ہندوستان میں جو 16 سال تک آزادی کے بعد, ہندوستان کی آزادی کے بعد 16 سال تک جو وزیر اعظم رہے وہ تھے جواہر لال نہرو, جو قائد اعظم کے ہم اثر تھے. دوسرے لفظوں میں 16 سال میں انہوں نے اپنے ادارے,
اپنے انسٹیٹیوشنز اور سب کو اتنا اسٹرانگ کیا، قائد اعظم کو موقع نہیں ملا. سر یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ ان کا اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بڑے محبت والے شوہر تھے، اور کچھ اگر ہم نے کبھی جناح کو جو ہے وہ ایز اے شوہر ڈسکس نہیں کیا، ہم نے جناح کو کبھی ایز اے بھائی ڈسکس نہیں کیا، ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کبھی ایز اے تاجر، کبھی ایز اے بزنس مین ڈسکس نہیں کیا. تو آج میں چاہوں گی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس دن کے موقع پہ کہ جو ان کی برتھ ڈے ہے، ہم ان کو ٹریبیوٹ دیں اور ان کی شخصیت کے وہ پہلو اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو. تو ایز اے شوہر کیسے تھے، بیگم کے ساتھ جو ہے وہ کیسے پیش آتے تھے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا جی، اور یہ اکثر نہیں پوچھا جاتا، اور عام طور پہ یہ ایلیمنٹ بڑا اگنور بھی ہوا ہے، اور اس پہ جناح صاحب کے بارے میں غلط خبریں بھی کافی پھیلائی گئی. جی بالکل، کافی. لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب قائد اعظم کی شادی ہوئی تو رتی جناح کی عمر 18 سال تھی جی، اور جناح صاحب کی عمر 40 سال تھی. 22 سال کا عمر کا فرق تھا. صحیح. یہاں تک تو آپ کو گوگل سے مل جائے گا بڑے آرام سے. جو میں آپ سے چیز شیئر کرنے لگا ہوں، وہ بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنا پورا گھر رینویٹ کروایا. اچھا. میں نے یہاں تک پڑھا کئی کتابوں میں کہ ایک باتھ روم پہ اس زمانے میں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، میں یاد کراتا چلوں کہ قائد اعظم کی شادی 1918 میں ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے آج سے 102 سال پہلے. آج سے باتھ روم رینویٹ کرایا. ایک باتھ روم کا خرچہ اس زمانے میں 50,000 روپے خرچہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا 50,000 کی وقت ہوگی 102 سال پہلے. اس وقت بہت بڑی رقم. اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو نہیں لوگ جانتے، میرے پاس اس کی کاپی ہے قائد اعظم کے نکاح کی. انہوں نے اپنی بیوی کو 1,001 روپیہ حق مہر لکھوایا، اور جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں شادی کا، یا جس کو ہم عام طور پہ لوگ منہ دکھائی کہتے ہیں، صحیح، 102 سال پہلے اپنی بیوی کو 1,25,000 روپے حق مہر تحفہ دیا. اس وقت میں 102 ایئرز. آج ویلیو نکال لیں 1,25,000 کی. یہاں تو لوگ آج جو ہے وہ حق مہر میں 1,00,000 روپیہ لکھتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹڈ ہے. 102 سال پرانی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس وقت 1,00,000 اور 25,000 کی کتنی ویلیو ہوتی تھی. آج کل تو 25,000 مس ہو گئے. صرف 1,00,000 جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے حق مہر، وہ کافی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حق مہر پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات، جو شادی کے بعد تعلقات ان کے صرف اس لیے زیادہ کشیدہ ہوئے کہ قائد اعظم انتہائی مصروف شخصیت تھی. obviously سب کو پتا ہے 40 سال کی عمر سے آن ورڈ تو انہوں نے اسٹرگل شروع کر دی تھی پاکستان کے لیے. تو وہ ظاہر ہے اپنی بیگم کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے. میں ان کی کتاب پڑھی، ابھی ریسنٹلی کتاب بھی آئی ہے، انڈین رائٹر نے لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے ان کے ریلیشنز کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا وہ دے سکتے تھے وہ ضرور دیتے، لیکن کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک نیولی میرڈ ہے اور 18 سال عمر ہے اس لڑکی کی، اور اوبیسلی اس کو توجہ نہیں دے پاتا اپنی مصروفیت. جو چیز نوٹ کرنے والی ہے، اس کو یورپ امریکہ لے کے گئے ہنی مون پہ. نہیں، بہت کم لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. دوسری بات، جو ایک میں نے کتاب پڑھی، ایم سی چاگلا انڈین رائٹر ہے، بیسیکلی وہ ہندوستان کے فارن منسٹر بعد میں رہے اور قائد اعظم کے کلیگ تھے، یعنی سبارڈینیٹ تھے جب وکالت کرتے تھے. ان کے اسسٹنٹ تھے ایم سی چاگلا. انہوں نے اپنی کتاب میں خود اپنی آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے قائد اعظم کے حاضر ہونے کو اور جنازے اور بریل کو، دفنانے تک کو، رتی جناح کو. کہتے ہیں کہ قائد اعظم تھرو آؤٹ بہت خاموش اور سوبر بیٹھے رہے اس پورے جنازے کے دوران. لیکن جب دفنانے کا وقت آیا اور ان کو مٹی ڈالنے کا قبر پہ کہا گیا تو اس وقت پھوٹ کر رونے لگے. ایم سی چاگلا کہتا ہے کہ پوری زندگی میں میں سمجھتا تھا کہ اس شخص میں کوئی کمزوری، انسانوں والی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، یعنی جذبات والی سائڈ. اس دن مجھے پتا لگا کہ یہ انسان کے اندر دل بھی ہے اور یہ جذباتی بھی ہے جو اپنی بیوی کے مرنے پہ رو رہا ہے. ایک بات. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بیٹی کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ان کے متعلق بڑی ہے جی، پارسی سے شادی کر لی اور سارا کچھ ہو گیا. بالکل پارسی سے شادی ضرور کر لی، قائد اعظم نے علیحدگی بھی ضرور کر لی، لیکن آپ سوچیں 1947 میں جب قائد اعظم ہندوستان پرماننٹ چھوڑ کے مستقل طور پر پاکستان آ رہے تھے، جب پاکستان بن گیا تو یہاں آتے وقت جہاز کی طرف جا رہے تھے، بامبے ایئرپورٹ کی طرف روانہ تھے گاڑی میں. رستے میں ان کے ساتھ ایک اخباری نمائندہ جرنلسٹ تھا. اچھا. اس نے قائد اعظم سے پوچھا، مسٹر جناح آپ کو کیسا لگ رہا ہے پاکستان جانا، نئے پاکستان میں جانا؟ اچھا. کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کا قیمتی خزانہ سب سے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. قائد اعظم بامبے ہاؤس میں رہتے تھے اور بامبے ہاؤس اس میں بہت بڑا ایک بنگلہ تھا اور لوگ لک اپ کرتے تھے کہ اتنا شایان شان اور مہنگا ایک بنگلہ ہے اور بڑا ایک اسٹیٹس سمبل تھا بامبے ہاؤس. تو اس بامبے ہاؤس کا جرنلسٹ کو بڑا عجیب نہ لگا کہ پورا ملک مل گیا اور قائد اعظم بامبے ہاؤس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس پہ غمزدہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے طنزیہ اس نے کہا، مسٹر جناح پورا آپ کو ملک مل گیا، آپ کو ابھی بھی بامبے ہاؤس کی فکر ہے.
تو قائد اعظم نے کہا کہ میں بامبے ہاؤس کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو چھوڑ کے یہ ایلیمنٹ جو ایموشنل اٹیچمنٹ والا ہے یہ ہم بہت کم بدقسمتی سے قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو آخری بات آپ نے کہا کہ بزنس مین کیسے تھے، بزنس ان کا وکالت تھی، obviously بیرسٹر تھے. ایک چھوٹی سی مثال بیرسٹرشپ کی ضرور دینا چاہوں گا کیونکہ ہمیں پتہ لگے کہ قائد اعظم آخری دنوں میں اتنے دیانتدار اور ایماندار نہیں ہو گئے تھے، وہ نوجوانی سے ہی ایسے تھے، وہ شروع سے ہی ایسے تھے. ان کی ویلیوز ایسی تھی. ایک دفعہ ان کا اصول تھا، آپ سوچے اتنے سخت اصول تھے. ایک وکیل بہت مہنگے تھے اور اپنی ساری فیس ایڈوانس لیتے تھے. صحیح. ایک دفعہ ایک ہندو کلائنٹ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مسٹر جناح میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ میرا مقدمہ لڑے. اچھا. مان گئے، کیس پڑھنے کے بعد مان گئے اور کہا کہ میں تمہارا 10 پیشیوں میں یعنی 10 ہیئرنگز میں تمہارا کیس ختم کرنے کا مجھے اندازہ ہے اور ہر پیشی کا میں 500 روپیہ لوں گا. 100 سال پہلے آپ سوچے 500 روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ. مان گئے. اس ہندو پہ بہت امیر تھا اور اس نے 5000 روپیہ اس زمانے میں ایڈوانس قائد اعظم کو اسی وقت دے دیا اور کہا کہ یہ رکھیں، میرا مقدمہ لڑے. ٹھیک ہے. قائد اعظم لڑے مقدمہ اور 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر لیا اور جیت لیا. وہ کلائنٹ جب ہندو واپس آیا مبارکباد دینے اور بہت خوش ہوا تو قائد اعظم نے جو 3500 کی پیشیاں نہیں ہوئی تو وہ پیسے نکالے اور اس کو دینا چاہا. اس کو کہتے ہیں یہ پیسے تمہارے ہیں. وہ کلائنٹ نے کہا کہ حضور یہ 3 پیشیوں میں آپ نے پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے یہ مقدمہ ختم کیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری طرف سے 10 میں کریں یا 3 وہ تو آپ کا ہے، تو یہ پیسے آپ کے ہوئے. قائد اعظم آگے سے کیا کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا. واہ. اب یہ میں آپ سے کہنا تھرو آؤٹ گزارش کر رہا ہوں کہ اب ان ٹریڈز کو، ان خصوصیات کو کوئی آج بھی عمل کرے تو جناح کے نقش قدم پر ہے سیدھا سیدھا. بالکل ہم بھول گئے ہیں. ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جب بھی 25 دسمبر کی بات آتی ہے، ان کا ڈے منایا جاتا ہے، اسے ریلیٹ کیا جاتا ہے، ہم ان کا گھر دکھا دیتے ہیں، ان کے کپڑے دکھا دیتے ہیں، وہ کیسے انسان تھے، وہ کیسے بات کرتے تھے یہ دکھا دیتے ہیں. نہ ہم نے کبھی جو ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے دوسرے انسان کتنی اہمیت رکھتے تھے. نہ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جتنے ڈگنیٹی رکھتے تھے، جتنی پاور رکھتے تھے، اپنی ایک آنر رکھتے تھے، اس کے لیے وہ کبھی کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے اور نہ جھکنا پسند کرتے تھے. اور ہمیشہ ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے اسلاف پہ زندہ رہو اور یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہو. تو آج ہمارے اندر نہ تو یونٹی ہے، نہ کوئی ڈسپلن نظر آتا ہے، نہ ہم فیتھ کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ یا ہم سکھانے پہ جو ہے وہ کچھ ہماری غلطیاں ہو گئیں، کچھ جو ہے وہ جو سمجھانے والے تھے، جنہوں نے بکس لکھی، جنہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ہم آج قائد اعظم کے موضوع پر کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے بچوں سے پوچھ لیں، ینگسٹر سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قائد اعظم کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، آپ ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ کچھ بتانے یا سمجھانے کی کوشش نہ کریں. وہی چیدہ باتیں جو اوور آل گھومتی رہتی ہیں وہی ہم باتیں کرتے ہیں، اندر دیکھنے کی، جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ سچائی کیا ہے. جی بالکل. غلطی کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. بہت زیادہ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم شاید آج کل کی نسل کو وہ قائد اعظم کی شخصیت پاس ہی نہیں کر سکے. ہمیں کسی زمانے میں سلیبس میں تھوڑا بہت 1-2 صفحے ہوا کرتے تھے، مجھے لگتا ہے اب کافی سارا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. جی صحیح ہے. اور قائد اعظم کے بارے میں آپ آج کوئی بھی اگر کتاب اٹھائیں گے تو قائد اعظم کے بارے میں یہ لکھا ہوگا ان کے اتنے بہن بھائی تھے، انہوں نے 14 نکات پیش کیے، یہ پیدا ہوئے تھے یہاں، اتنے پیدا ہوئے. جی وفات کا دن ہے. بالکل بالکل وفات پائی، اتنے بہن بھائی تھے، وکالت کی، بیرسٹر کیا، پاکستان بنایا، انگریزوں سے لڑے اور پاکستان جیتے اور دفن ہو گئے، اس دن فوت ہو گئے. یہ الٹیمیٹ بچوں کو بتاتے ہیں. بالکل ایسے. جو باتیں میں آج گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کتنے لوگ بتاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس ہیں، میں تو صرف برج بن رہا ہوں آپ کے اور جناح صاحب کے درمیان میں اور آپ کے ناظرین کے درمیان میں. میں نے تو اپنی طرف سے کوئی نہ سٹوری اپنی طرف سے گھڑی ہے نہ امیجن کی ہے. ایک شخص نے ایسے عمل درآمد کیا، ذاتی مثال سیٹ کی، ہم نے صرف پاس کرنی ہے. سر جناح صاحب کی شخصیت کے ساتھ آپ جس طرح اٹیچڈ ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر میں آپ سے آپ کا یہ پرسنل سوال کروں کہ جناح صاحب کی شخصیت سے امپریس ہونے کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ آپ نے کیوں یہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا؟ دنیا تو اس راستے پر نہیں چلی، پھر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جناح کے راستے پہ ڈھالنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، ذاتی نہیں ہے جی، یہ میرے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ میں کیوں ان کے پیچھے. میں صرف میں ایک مثال دے دیتا ہوں. میں ایک میڈیکل کالج میں لیکچر دینے گیا اور بعد بھائی جناح صاحب کا میں لیکچر دیتا ہوں، دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. پاکستان میں بھی لاسٹ ایئر 2018 میں میں UK USA اور کینیڈا بھی گیا تھا. پاکستان ایمبیسی نے مجھے بلایا تھا یہی بات کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک دفعہ میڈیکل کالج میں ایک اسی طرح بات کر رہا تھا تو ایک فائنلی اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ سر
डोंट यू थिंक ये कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर ये लकीर ना लगती, क्योंकि हमारे खाने एक जैसे हैं, हमारे गाने एक जैसे हैं, हमारे लिबास एक जैसे हैं, हमारी फिल्में एक जैसी हैं, तो हमने ये लाइन वाइन लगा के कुछ गड़बड़ नहीं हो गई थोड़ी सी? ये सवाल था उसका। ठीक। उस वक्त अब उसके बाद जो मुसलमानों के जो हालात हैं, ये उससे थोड़ा सा पहले की बात है, जो आजकल कश्मीर में हो रहा है, ये 4-5 साल पहले की बात है। ठीक है। तो मैंने उसे सादा सा जवाब दिया, और वही मेरा आपको थोड़ा सा जवाब होगा इस सवाल का जो आपने पूछा है। मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे ये यकीन है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है और जो कश्मीरियों के साथ अब हो रहा है, अगर मैं हिंदुस्तान में होता और ये आज़ाद ना होता मुल्क और जिन्ना साहब का मेरे पे ना एहसान होता, तो मैं शायद किसी 5 स्टार में होटल में ज़रूर होता, लेकिन बर्तन धो रहा होता। सही। ये एयर कमोडोर और ये 1 अरब रुपए का जहाज मेरे पे ये ट्रस्ट हिंदुस्तान तो ना करता कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मुझे सितारे बसालत और सितारे इम्तियाज दिया गया, ये मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं ये मेडल मिल सकते थे। जितने मेरे पे, मैं एयर कमोडोर रिटायर हुआ हूँ, मैं वहां पे शायद कोई एक छोटा सा सिपाही बन के जरूर भर्ती हो सकता था और 35 साल नौकरी करके रिटायर हो जाता। तो ये जो सारे के सारा जो मुझे इस मुल्क ने इज्जत दी है, जिस गाड़ी में मैं रहता हूँ, फिरता हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ, जो वैसे जो मेरे पे कौम ने ट्रस्ट किया है, वो सिर्फ जना के मेरे पे कर्ज है। मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर साहब ये है कि मैं जब वापस आया, मैंने अतातुर्क का देखा टर्की में, और वापस आके मैंने सोचा कि यार अगर ये जना ना करता तो हमारे साथ शायद जो बदतरीन सलूक हो रहा है, उस शख्स ने 1946 में डॉक्टर साहब कह दिया था। अब विजन देखें उस शख्स की, विजन देखें कि 1946 में कहता है कि जो मुसलमान पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लें हिंदुस्तान से अपनी लॉयल्टी साबित करने में गुजारेंगी। बिल्कुल सही। आज 73 साल बाद देख लें, हिंदुस्तान अभी भी उन मुसलमानों को ये नहीं कह रहा कि ये हमारे शहरी हैं, ये हमारे बराबर के हैं। ये बात हजम ही नहीं होती हिंदुस्तान को कि हम पाकिस्तानी आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। जिस दिन से पाकिस्तान बना उसी दिन से ये साजिशें शुरू हो गई थी, और ये हिंदुआना साजिश के नताइज हैं कि जगह जगह मुसलमानों पर जो आज मजालिम हो रहे हैं, और हम तमाम मुस्लिम उम्मा जो है खामोशी इख्तियार करके जो लोग जुल्म करने वाले हैं, हिंदुओं की जो है वो उनको तमगे दे रहे हैं, उनको बड़े बड़े जो है वो प्राइजेस गिफ्ट जो है वो जा रहे हैं, उनको हम अपने जो है वो शाइयों में बुला रहे हैं। तो ये हमारे अंदर आज जो गलतियां हैं, ये इसीलिए है कि हमने जिन्ना की शख्सियत से सीखा कुछ नहीं। सिर्फ हमें पता है कि जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दे दिया। ऐसा लग रहा है कि हम तो पाकिस्तान लेकर, आज मैं कहती हूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अगर ये देख लेते कि मैंने ऐसा पाकिस्तान बनाया है, तो शायद वो कभी इस पाकिस्तान का ख्वाब ही ना देखते या ये कोशिश ही ना करते। आज हमारी अवाम, हम फिर वहीं खड़े हैं सर। आज से 1947 में जब पाकिस्तान बना, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी, इस मिट्टी में जो खून हमारे बुजुर्गों का, बच्चों का, जवानों का मौजूद है, हम उसको समझते क्यों नहीं है? हमारे अंदर वो दिल और वो कैफियत और वो एहसास खत्म क्यों हो गया है कि हम जिना के पाकिस्तान को समझने से कासिर हो चुके हैं? मैं समझती हूँ कि समझाने में गलती है। आप जैसे लोग जिनको सामने आना चाहिए, आप जैसे लोग जो जिना की शख्सियत पर रिसर्च करते हैं, अपनी शख्सियत में उनकी शख्सियत को शामिल करते हैं, अगर आप इतने कामयाब शख्स हैं आज की दुनिया भर में जो है वो आपका नाम है, आपको लोग जो है वो पूछते हैं, जिना की जहां बात आती है लोग आपको बुलाते हैं, शौक से आपके हवाले से जो है वो सवाल होते हैं, आप जवाब देते हैं, तो और क्यों नहीं? और इसलिए नहीं जी, जब वो मैं जो पढ़ सका हूँ तारीख के बारे में, जो जिन लोगों ने हिंदुस्तान से माइग्रेट किया था पाकिस्तान आने के लिए, उनका जज्बा देखने के काबिल था, क्योंकि वो ओन करते थे कि ये मेरा मुल्क बनने जा रहा है, ये मेरी नस्लों के लिए मुल्क बनने जा रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हिंदुस्तान से ट्रेन चलती थी, 10,000 लोग छतों पे और गाड़ी के अंदर होते थे मुसलमान यहाँ आने के लिए। जब लाहौर ट्रेन पहुंचती थी तो 5,000 जिंदा पहुंचते थे, 5,000 डेड बॉडीज पहुंचती थी। बहुत खतरनाक सिचुएशन थी उस वक्त। बिल्कुल सही। और 5,000 लोगों को उस तरह बेदर्दी से खंजर और तलवारों से मारा जाता था कि खून से गाड़ी का फर्श लता होता था। सही बात। अब वो तो लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि जिन्ना साहब चले गए, वो आपने सवाल किया कि अब क्यों नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सका कनेक्शन। मुझे ऐसा लगा कि कोई और लोग आके इस मुल्क के सहूलतों के ऊपर और प्रिविलेजेस के ऊपर उनका हुक्मरानी हो गई, उनका कंट्रोल हो गया। जो नीचे लोग रह गए उनको ये लगता है कि मुझे तो इसने भी नहीं देना और उसने भी नहीं देना, तो मैंने ये मग्गा उठा के मैं भाग क्यों ना जाऊं, जो मेरे हाथ में ओनरशिप के साथ। उस वक्त वफादार लोग थे, जब मुस्लिम लीग बनी बड़े वफादार लोग थे वो, और मुस्लिम लीग जब बनी थी तो उनके रहनुमाओं में मुझे ये ऑनर हासिल है कि मेरे परदादा जो है वो आरडी खान
نواب RD خان جو ہے وہ شامل تھے، اور آج بھی انڈیا میں پلیٹ فارم جو ہیں وہ میرے دادا کے نام سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لیاقت علی خان کے ساتھ مسلم لیگ بنانے میں ان کا ایک اہم کردار تھا. میں ایک ایسی جو ہے وہ خاندان سے ہوں، ایسی شخصیت میں جو ہے وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا اپنے دادا اور پردادا میں کہ جو قائد اعظم کے ساتھ موو کرتے تھے. آج بھی قائد اعظم کے ساتھ ان کی تصویریں، لیاقت علی خان کے ساتھ ان کی تصویریں جب میں دیکھتی ہوں تو آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف بینگ اے پاکستانی کہ میں آج جو ہے وہ ایک ایسی آزاد فضا میں سانس لے رہی ہوں جس میں میرے باپ دادا نے جو ہے وہ اپنے کنٹریبیوشن کیا قائد اعظم کے ساتھ، لیاقت علی خان کے ساتھ، اور پھر یہاں پر ان کو زمینیں بھی الاٹ ہوئیں جب وہ پاکستان کے لیے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے تھے. آج بھی ہم نے اپنے پیلس انڈیا میں چھوڑ رکھے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ کہاں کیا ہے. اتنا بڑا مطلب لکھنؤ سے جو ہے وہ تعلق، احمد آباد سے تعلق، اور وہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے پیلسز جو ہے وہ آج بھی ان کا جو ہے وہ کوئی خبر نہیں ہے، اور یہاں پر آ کر پاکستان کی خاطر پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کی. تو یہ تھے وہ قائد اعظم کے میں کہتی ہوں کہ بہت بھرپور طریقے کے ساتھ تھی کہ جنہوں نے ان کو ہر وقت سپورٹ کیا. ایک اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، لیکن ان کی ڈٹرمینیشن تھی، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان کے ساتھ لوگ مل کر کام کرنا چاہتے تھے. آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ دیکھیں وہ میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ لوگوں میں ہم وہ اونرشپ یا ملک کی اپنائیت نہیں ڈیولپ کر سکے جی، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ میرا میز ہے، یہ میرا اسٹوڈیو ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میرا ملک ہے. کیوں؟ ہمارے ذہنوں میں ایک کمپلیکس پیدا کر دیا گیا کہ شاید بارڈر پار کی چیزیں زیادہ اچھی ہیں. صحیح. قائد اعظم سے ذرا سی میں ہٹ کے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ خود ریکال کریں کہ آپ نے کتنا عرصہ ہوا ہے کوئی ایسی شادی اٹینڈ کی ہو جس میں بیک گراؤنڈ میں بچی کی رخصتی کرتے وقت، بچی کی، بہن کی، بیٹی کی رخصتی کرتے وقت پاکستانی گانا چلا ہو. کمال بات کر دی آپ نے. آپ مجھے وہ بتا دیں کہ کون سے وقت ہندوستان کی جب فلمیں بند ہوتی ہیں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، تو پاکستان کے بچے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بوریت ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اشتہاروں میں جب تک ہندوستان کی ماڈل، یہاں پہ بارڈر پار کی ماڈلز کو 8 کروڑ روپیہ 10 سال پہلے، میں 4 سال فیشن ڈیزائن میں پڑھاتا رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا کہ 8 کروڑ روپے ہندوستان کی ٹاپ ایکٹریس کو دیا گیا لون پہننے کا، جو اس نے کہا میں پہنتی نہیں ہوں. انہوں نے کہا آپ 8 کروڑ لیں، آپ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی، اس سے کیا واسطہ ہے آپ کا. اشتہار ہوا، وہ علیحدہ بات کہ وہ 8 کروڑ پھر بعد میں اس لون والوں کو کس نے دیا، پے کیا، ایک وہ علیحدہ بات ہے. دوسری مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، ذرا گوگل کریں ہم کون سے نمبر پہ ہیں آبادی کے حساب سے. 11 کروڑ فیمیلز ہیں ہمارے ملک میں. بالکل ٹھیک. لیکن ماڈل ہم کہتے ہیں باہر کی ہوگی تو چیز بکے گی. شام کو ٹی وی پہ اشتہار دیکھیں، ابھی تو تھوڑی سی پابندی لگ گئی. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے ایسے لگتا تھا ایک سوڈے کا اشتہار آتا ہے، ہندوستان کا ایکٹر آ کے مجھے بتاتا ہے کہ جب میں یہ سوڈا پی لیتا ہوں میں ڈیزرٹ میں جیپ چلاتا ہوں اور پھر میں پہاڑی سے چھلانگ مارتا ہوں، اس پانی میں گرتا ہوں کیونکہ میں بہادر ہو جاتا ہوں یہ سوڈا پی کے. ایک اور اشتہار آتا ہے، ایک ماڈل آتی ہے وہ اپنا بتاتی ہے. میں افسوس یہ کر رہا تھا وہ 11 کروڑ ہمارے پاس جو مرد ماڈلز میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان کا ایکٹر ہمیں بتاتا ہے. اور سب سے زیادہ مجھے افسوس ہوا، اور پلیز مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ میں نے کوئی 30-35 سال فائٹر پائلٹ رہا یا وردی پہنی ہے تو اس لیے میں زیادہ حب الوطن ہوں، لیکن ایز اے شہری یقین کرے مجھے اس وقت زیادہ افسوس ہوا. ایک ہندوستان کے ایکٹر نے بتایا کہ یہ آپ اسپرے کریں گے تو اس سے مچھر مرتا ہے. تو میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ اچھا اگر ہمارے مچھر بھی ہم نے دشمن سے سیکھنا ہے تو پھر دشمن مارنے کا کس سے سیکھنا ہے، وہ کسی اور سے سیکھیں گے. پھر ہم سر ہمارے لوگوں کو بھی تو دیکھیے ایسی خوشی خوشی وہاں جا کے جو ہے وہ فلموں میں ڈراموں میں کام کرنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. ہم اگر آج جناح کی اس بات پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے کہ جس میں جناح صاحب نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ 2 قومی نظریہ ہے، علامہ اقبال کا صاف 2 قومی نظریہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے. تو آج ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا. آج وہاں سے جو ہے وہ میں کہتی ہوں بارڈر پار جو ہے وہ ایک کوئی جانور بھی جو ہے وہ بارڈر پار کر کے آ جائے تو یہ انڈیا سے آیا ہے، مطلب اس کی اتنی جو ہے وہ ویلیو اور ورتھ ہو جاتی ہے. اور ہمیں اپنے پاکستان کی ہم اسلاف کو جو ہے وہ دنیا بھر میں اس طرح سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ جیسے ہم کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر ہم دنیا کو یہ ثابت کریں گے کہ سب کچھ وہی ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں تو پھر یہاں پر ہم جناح، آپ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح کتنے پڑھے لکھے انسان، اتنے ڈٹرمنڈ انسان، وہ انگلش بولتے تھے، اردو میں بات ہی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ہماری جو ہے مادری زبان اردو ہے، لیکن پورے انٹرنیشنل لیول پہ جب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوارڈینیشن ہوتا تھا تو انگلش بولتے تھے. آج ہمارے بچے کہاں انگلش بولتے ہیں؟ آج تو ہم بولتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم انگلش میں بات کس طرح کریں، کسی کے سامنے ہمیں اپنی جو ہے وہ کس طرح اٹریکشن رکھنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. ہم نے کچھ سیکھا نہیں، ہم نے صرف یہی سیکھا کہ جنہوں نے پاکستان دے دیا بس دے دیا، یہاں پہ آرام سے جو ہے وہ اب آپ سانس لیجئے اور سکون کیجئے، بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی سے. دیکھیں پھر بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ آپ زبان جو مرضی بولیں، لیکن سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی اور کردار میں وہ چیزیں ہیں. جناح صاحب کے کردار میں وہ ایمانداری، خودداری، دیانتداری
اور بہادری اس حد تک کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ ہم سب وہ واقعہ سن چکے ہیں کہ ایک بوڑھے سے کسی نے جناح صاحب کی تقریر کے دوران پوچھا کہ تمہیں یہ سمجھ آ رہی ہے، تو انگریزی میں بات کر رہا ہے، تو بوڑھا کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، مجھے یہ پتا ہے سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. تو چاہے وہ انگریزی میں کریں چاہے وہ کسی اور علاقائی زبان میں کریں، پہلے آپ نے اپنا کردار ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی انٹیگریٹی بنانی ہوتی ہے. کسی سارے رائٹرز آپ دنیا کے پڑھ لیں، میں نے عرض کیا شروع میں کہ 200 کے قریب انٹرنیشنل ٹریبیوٹس ہیں میرے پاس. 100 لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا تھا. صحیح. علامہ اقبال سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا 1936 میں قائد اعظم بددل ہو کے کانگریس کے رویے سے، میں بھی یہی کوشچن آپ سے کرنے والی تھی کہ ایسا بھی ٹائم آیا تھا کہ جس ٹائم وہ چلے گئے تھے یہاں سے اور لنڈن چلے گئے، تو علامہ اقبال کا ایک بڑا اس ٹائم جو ہے وہ عمل تھا اور ان کا بڑا ایک عمل دخل تھا جو انہیں واپس لانے میں ان کی شاعری کا بڑا ہاتھ تھا. بالکل تھا جی. اور نہ صرف شاعری کا، قائد اعظم کو انہوں نے ذاتی خطوط بھی لکھے اور قائد اعظم کو موٹیویٹ کیا کہ آپ ہندوستان واپس چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو ایک دفعہ کسی اخباری نمائندے نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ جناح صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں؟ صحیح. تو انگریزی میں انہوں نے کہا کہ ہی ہیز سپریم انٹیگریٹی اینڈ ہی از ناٹ پرچیزبل. دو کوالٹیز، انتہا درجے کا ایماندار ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. زبردست. جب یہ دو لفظ کہے اور اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوتی. میں اس کو پارٹ 2 بھی کروں گا. کچھ عرصے بعد کانگریس کے کچھ بہت سینئر لوگ علامہ اقبال کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ اصل ساری سوچ اور فکر تو آپ کا ہے جس کو جناح لیے پھر رہا ہے اور اپنا کریڈٹ وہ لے رہا ہے. لوگ وہاں بھی باز نہیں آتے تھے. اس زمانے میں بھی یہ ایلیمنٹ تھے جو شر پسند تھے اور جا کے بھڑکاتے تھے. آپ سوچیں علامہ اقبال اتنا بڑا ویژنری آدمی تھا، کیا جواب دیا آگے سے؟ انہوں نے کہا کہ جناح میرا سپہ سالار ہے اور اس کی فوج کا میں ادنا سا سپاہی. واہ. یعنی میرے سے نہ سوچے کہ میں کل کو سلا، انہوں نے کہا میں ادنا سا سپاہی ہوں. پھر ان کی بات کیسے جناح صاحب نے سچ کی، وہ حیران کن بات ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ قائد اعظم نے اپنی وصیت انپرچیزبل اور سپریم انٹیگریٹی، یاد رکھیے گا. صحیح. اپنی بہت امیر آدمی تھے اس زمانے کے. میں اس دن ایک دن حساب لگا رہا تھا پیسوں کے حساب سے، ڈالر ورسز، تو مجھے لگا کہ آج کل کے حساب سے کوئی 14 ارب روپیہ تو بنتا ہے ان کا. صحیح. اپنی تمام جائیداد 3 جگہوں پہ بانٹی، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی جہاں وہ خود تعلیم حاصل کی تھی، اسلامیہ کالج پشاور، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تینوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ساری اپنی جائیداد دے گئے، سیلف لیسنس، بے غرضی کا سامان دے کے. اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. 1947 میں جون میں جب پاکستان بننا فائنل ہو گیا کہ 3 مہینے بعد یہ ملک آزاد ہو جائیں گے، تو گاندھی نے، نہرو نے اور ماؤنٹ بیٹن نے بہت کوشش کی کہ قائد اعظم کو کسی طریقے سے باز کر دیا جائے اور لالچ دی جائے. سب سے پہلے نہرو آئے قائد اعظم کے پاس اور آ کے کہا کہ مسٹر جناح جو آپ مانگتے ہیں، وزارتیں، منسٹری، سہولتیں، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، صرف پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. نہیں مانے. جب وہ نہیں مانے تو ماؤنٹ بیٹن نے اپنے گھر بلایا، وائسرائے گھر میں، اور مسٹر جناح آپ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں تو میں آپ کو کچھ بھی دلانے کو تیار ہوں. صحیح. پھر نہیں مانے. گاندھی آیا اور سوچے گاندھی نے کیا آفر کیا. اس نے کہا مسٹر جناح اگر آپ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں تو ہم پورے ہندوستان کا، پورے یونائٹڈ انڈیا کا پرائم منسٹر پہلا آپ کو بنانے کو تیار ہے. صحیح. اب یہ ذہن میں رکھیے وہ انڈیا کون سا ہونا تھا؟ وہ بنگلہ دیش سے لے کے KP کے تک ہونا تھا. صحیح. اس پورے ہندوستان کا ہم وزیر اعظم، آپ کو پہلا وزیر اعظم آپ کو بنانے کو تیار ہے. آج کل کی سیاستدان ہوتے آپ کون سی چھوٹی چھوٹی کرسیوں کی قیمت لگتی ہے وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتی ہیں. پورے ہندوستان کا بنا کوئی بھی، اور ذہن میں رکھے نہ کوئی ولی تھے وہ، نعوذ باللہ، نہ کوئی پیغمبر تھے، وہ ایک عام شخصیت تھے، ایک وکیل تھے، ایک پولیٹیشین تھے، لیکن ایماندار بہت ایماندار تھے. میں بات کرنے والی تھی کہ ایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. جس انسان میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے لیے یہ پیسہ، روپیہ، یہ شہرت، یہ دولت، یہ کچھ معنی نہیں رکھتی. اس کا کردار، اس کی عزت ہوتا ہے. اور جواب بھی یہی دیا. جواب کہتے ہیں گاندھی کو کیا جواب دیا؟ گاندھی کو جواب دیتے ہیں کہ گاندھی جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میری قوم کی امانت ہے اور میں تمہیں وہ نہیں بیچ سکتا جو میرے پاس میری قوم کی امانت ہے. واہ کیا بات. اب آپ اگر کوئی قیمت، وہ علامہ اقبال کی سوچیں ذرا بات، اس نے کیا کہی تھی علامہ اقبال نے کہ انتہا درجے کا ایماندار اور اس کی قیمت نہیں لگا سکتا کوئی. بالکل ایسے. تو جب ایسے شخصیت ہوتی ہیں تو پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن، آخری میری طرف سے یہ ٹریبیوٹ ایک ذہن میں رکھیے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جناح صاحب کے بارے میں کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جناح نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم ہندوستان کی تقسیم کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے، کیونکہ وہ انفلیکسیبل تھا پاکستان کے ٹاپک پہ. صحیح. اور دوسری، اب سوچیں ٹریبیوٹ ہی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لچک دکھا ہی نہیں سکتا تھا، جناح نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس وجہ سے ہم. اور پھر ایک دفعہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندوستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں ہے؟ کن ہاتھوں؟ اس نے کہا مجھ سے کوئی پوچھے تو صرف ایک ہاتھ میں ہے پورے ہندوستان کا مستقبل اور وہ ہے جناح.
वाह वाह, बिल्कुल ट्रू। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान का झंडा सफेद और सब्ज रंग, उस वक्त अकलियतों का कितना ख्याल किया गया कि सफेद रंग को जो है वो अकलियतों के साथ जो है वो जोड़ा गया। और आज हम अगर देखें तो हमारे वो बहन भाई जो दूसरे अकलियत से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर है अहले किताब हैं, आज क्रिसमस भी है, उनका त्यौहार भी है, हमें उनको भी विश करना है। और जिन्होंने हमेशा जो है वो उनके लिए सोचा, अपनी अवाम के लिए सोचा, उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई मुसलमान है या कोई जो है वो किसी दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली पर्सनैलिटी है, उन्होंने सबके लिए एक जैसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिटीज हैं बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी अपनी इबादत गाहों में भी जाते हैं। आज क्रिसमस की तकरीबात भी हो रही हैं, SOPs के साथ जो है वो इसको फॉलो भी किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि ये था जिन्ना का पाकिस्तान, जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था, लेकिन अभी हमने इसको बहुत डिफिकल्ट कर दिया है और बहुत बहुत मुश्किल हो गया है उस दौर में वापस जाना या उनकी शख्सियत जो है वो सीखना। कोई एक पैगाम जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, क्योंकि हमारे बस प्रोग्राम के जो है वो आखिरी ये लम्हात है, तो मैं चाहूंगी कि आप एक अच्छा सा पैगाम। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल इसलिए किया कि ये मेरा पैगाम भी उसी से लिंक्ड है जिससे सवाल आपने किया। आपने कहा गैर मुस्लिमों के लिए। जी बिल्कुल। बड़ी छोटी सी क्विक मैं बात आपको बता देता हूँ। आप सोचे कि पहली कैबिनेट 6 मिनिस्टर्स की थी कायदे आजम की, उसमें एक हिंदू थे। मैं सिर्फ ट्रिब्यूट दे रहा हूं जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं। ठीक है। फिर कायदे आजम की आखिरी बात मेरी तरफ से होगी कि कायदे आजम के गांधी को कत्ल कर दिया गया, एक जुनूनी हिंदू ने मार दिया। सही। यहाँ पे कायदे आजम का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक पारसी था। कायदे आजम को कहा गया कि वहां क्योंकि गांधी को कत्ल कर दिया गया है और पारसी लोग आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी बेटी ने भी पारसी शादी की और आपने एक पारसी लड़की को मुसलमान किया। बिल्कुल तो पारसी आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसको बदल ले। तो कायदे आजम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको बदलता हूं तो मैं तमाम मुल्क में और पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का गवर्नर जनरल हूं। सही। मैं सबका गवर्नर जनरल हूं, इसलिए इसे नहीं बदलूंगा। बिल्कुल ठीक। तो ये पैगाम है कि भाईचारा कायम रखें। शरपसंद लोग हर जगह होते हैं, सिर्फ ओन करें कायदे आजम को। पहले जो खुसूसियत मैं आज का 10 में से एक फॉलो कर सकता हूं तो मैं एक फॉलो करूं। दुआ है कि कायदे आजम के ऊपर वाले भी लोग पढ़ें कायदे आजम के बारे में और ऑटोमेटिकली देखिएगा चीजें नीचे ट्रांसफर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर, आप हम तशरीफ लाए और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से जो पहलू आपने उजागर किए, इससे मैं भी और मेरे नाजरीन भी बहुत मुस्तफीद हुए। हमने जिन्ना का वो रुख देखा जो बहुत कम टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को और सुनने को मिलता है। और आज इस प्रोग्राम से आप कितने मुस्तफीद हुए मुझे जरूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के हवाले से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में जरूर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम मिलेगा और ऐसे लाइव तो आपसे मेरी मुलाकात होती है, रिपीट भी आप ये शो जो है वो देख सकते हैं शाम को। इसी के साथ आज हमें ये अहद करना है कि 25 दिसंबर को सिर्फ मनाना नहीं है कि ये कायदे आजम डे है, ये क्रिसमस डे है। हमें इस दिन की अहमियत को समझते हुए अपनी शख्सियत में कायदे आजम की शख्सियत के वो पहलू शामिल करने हैं जो जरूरी हैं। मैंने जिंदगी में एक ही शेर लिखा और वो कायदे आजम पर था, क्योंकि मैं हमेशा से कायदे आजम की बहुत बड़ी फैन रही और नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई पर्सनैलिटी मेरी आइडियल रही तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, थे और हमेशा रहेंगे। वो एक शख्स सरापा कमाल जैसा था, वो एक शख्स सरापा कमाल जैसा था, महकते गुलशन में खिलते गुलाब जैसा था। उसकी हस्ती का क्या जिक्र करूं तुमसे, उसकी हस्ती का क्या जिक्र करूं तुमसे, वो तो पूरी दुनिया के लिए खुली किताब जैसा था। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे एक नए अंदाज के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नई सुबह नए आगाज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।